اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ البقرہ ترجمہ کنز العرفان، اس کا دوسرا سپارہ کا باقاعدہ الحمدللہ آغاز ہوا ہے، اور اس آغاز سے ہی ہم سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 176 تک باقاعدہ پڑھ چکے ہیں، اور آج کے سبق سے ہم آیت نمبر 177 سے سبق کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ آیت نمبر 177 دو حصوں میں میں نے اس کو لکھا ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو پہلے حصے میں جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ اصلی نیک وہ ہے جو اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر ایمان لائے، اور اللہ کی محبت میں عزیز مال رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سائلوں کو اور غلام لونڈیوں کی گردنیں آزاد کرانے میں خرچ کرے۔ جیسا کہ گزشتہ اسباق میں ہم پڑھ چکے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ طریقہ تھا کہ بیت المقدس کے کچھ حصے کو عیسائی اور کچھ حصے کو یہودی اپنی عبادت گاہ تصور کرتے تھے۔ بیت المقدس کے مشرقی حصے کو جو ہیں وہ باعزت سمجھا جاتا تھا ایک جماعت کے لیے، اور دوسری جماعت مغربی حصے کو باعزت سمجھتی تھی اور اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتی تھی، اور یہی تصور کیا جاتا تھا کہ ہم اگر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا ایسے نماز پڑھنا کافی ہے۔ اور پھر اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ صرف یہی کافی نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، یعنی دل کی بات جو زبان پر آئے وہ یہ کہ اگر ہم عبادت کر رہے ہیں اور اس کو سختی سمجھ رہے ہیں اپنے اوپر، اس کو مجبوری سمجھ رہے ہیں اپنے اوپر، یا ہم ایک قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں اور اس نماز کو اپنے لیے کافی سمجھیں اور کہیں کہ ہماری دنیا کے لیے یہ ہمارا ساز و سامان اور آخرت کے لیے بھی بہترین سامان ہمارا یہ نماز ہی ہے، بلا شبہ نماز اللہ کی بارگاہ میں اسی صورت میں قبول کی جائے گی کہ وہ اخلاص کے ساتھ کی گئی عبادت ہو، نہ کہ دکھاوے کے طور پہ۔ تو یہود و نصارہ آپس میں مشرق اور مغربی حصے کو لے کے جھگڑتے تھے، تو اللہ نے اس آیت میں پھر ابتدا کی اور کہا کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنی مشرقی سائیڈ یا مغربی سائیڈ بیت المقدس کی اس کی تعظیم کرو، اس کی طرف عبادت کرو، اور یہ کافی ہے۔ اور اس سے مسلمانوں کو بھی کیا سبق ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں خاص مخاطب ہو کے پھر فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں اور اے لوگوں، صرف نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر کے عبادت کر لو، اصلی نیک تو وہ شخص ہے جو اللہ پر ایمان لے کر آتا ہے۔ ایمان کے لفظی معنی کیا ہے؟ میں نے پچھلے بھی ایک لیکچر میں بتایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو ذہنوں پہ زور ڈالیں۔ ایمان کے لفظی معنی یقین کے ہیں، ٹھیک ہے، پختہ یقین جس میں شک کی کوئی گنجائش نہ موجود ہو، ٹھیک ہے۔ تو ایمان کا ہمیں کیوں یہاں پر حکم دیا گیا؟ ایمان لفظ من سے بنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایمان کے لغوی معنی ہے امن میں آنا یا امن میں لانا۔ تو اگر امن میں آنا اس کے معنی مفہوم لیا جائے تو اس سے مراد کہ جو شخص ایمان قبول کرتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے، یعنی وہ دوزخ سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اور جنت کا مستحق قرار پاتا ہے، اور اللہ کی رضا کا بھی جو ہے اس کو سامان مہیا ہو جاتا ہے جب وہ ایمان لاتا ہے۔ اور اگر ایمان میں لانا مراد ہے تو اس سے مراد انبیاء کرام ہیں جو کہ لوگوں کو
ایمان قبول کروانے کا ذریعہ تھے، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کا ایک اس طرح کا سامان کیا کہ وہ دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے بھی آخرت کی فکر کرنے لگے اور اللہ پر بھی ایمان لے اور بروز قیامت پر بھی۔ تو اللہ نے پہلی نشانی کیا بتائی کہ اصلی نیک کون ہے؟ جو اللہ پر ایمان لائے۔ دوسرے نمبر پہ کیا بات بیان کی گئی؟ جو فرشتوں پر ایمان لائے۔ دیکھیں فرشتوں سے مراد سارے ہی فرشتے ہیں۔ یہ کون سی مخلوق ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہیں، کھانے پینے سے گناہ کرنے سے پاک ہیں، نہ مرد ہیں نہ عورتیں ہیں، اور ان کی جو اصلی تعداد ہے وہ اللہ رب العزت ہی جانتا ہے۔ ان میں سے جو بعض ہیں وہ صرف عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور جو کچھ بعض ہیں ان کے ذمہ عالم کا نظام بھی لگایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جو صرف عبادت میں مشغول فرشتے ہیں ان کو مقربین کہا جاتا ہے، اور جو دوسرے ٹائپ کے فرشتے ہیں جن کے ذمہ پر عالم کا نظام بھی ہے ان کو مدبرات الامر بھی کہتے ہیں، یعنی کام کرنے والے فرشتے۔ ان میں سے جو چار ہیں وہ بہت ہی بڑے درجے والے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام، اور حضرت عزرائیل علیہ الصلاۃ والسلام۔ ان پر بھی مکمل ایمان لانا۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لاؤ۔ آسمانی کتابیں بھی چار ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ اتری نازل کی گئیں۔ بہت بڑی کتابیں چار ہیں، جس میں سے توریت حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر، اور قرآن شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ لیکن ان چار کتابوں کے علاوہ صحیفے بھی جو ہیں وہ موجود تھے، اور وہ اس وقت اس دور میں صحیفہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی کتاب کی شکل میں کچھ پیجز کی یا کچھ تختیوں کی شکل میں وہ احکامات نازل کیے جاتے تھے جو وقت کی مناسبت سے نبیوں پر اتارے جاتے تھے، اور ان کی تعداد حقیقی 100 ہے۔ اور یہ کس نبی پر کس طرح، کس نبی پر کتنے صحیفے نازل کیے گئے، تو اس میں جو نام ہے وہ میں ریفرنس لے رہی ہوں تفسیر نعیمی سے، اور ان ناموں کے بارے میں بعض اوقات ذرا سا اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن میرے پاس اب الحمدللہ ریفرنس ہے۔ وہ یہ کہ 50 صحیفے حضرت شیس علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل کیے گئے، 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام پر، 10 حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور 10 حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل کیے گئے۔ کل ہو گئے 100، 4 آسمانی کتابیں اور 100 صحائف۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے اس چینل کے سٹارٹنگ میں ہی میں نے انٹروڈکشن آف ہولی قرآن میں، اور اس کے علاوہ جو سٹارٹنگ میں ویڈیوز تھی اس میں میں نے مکمل ڈیٹیل بتائی ہے نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، اس میں بھی یہ ڈیٹیل موجود ہے کہ آسمانی کتابوں کے علاوہ آسمانی صحیفے کتنے ہیں۔ تو اگر آپ نے ڈیٹیل جاننی ہے تو آپ وہ والی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال اس آیت میں جو صحیفوں کی بات کی گئی اس سے مراد بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ آسمانی کتابوں میں ساری کی ساری کتابیں، سارے کے سارے صحیفے آ جاتے ہیں۔ پھر باری آتی اور پیغمبروں پر ایمان لائے۔ پیغمبروں پر ایمان لانے سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر نازل کیے، دیکھیں ان میں سے رسولوں کی تعداد اور نبیوں کی تعداد کیا ہے کہ جو نبی ہے اور رسول ہے ان کے درمیان ڈفرینس اگین کہوں گی، وہ ویڈیو دیکھ لیجیے گا معلوم ہو جائے گا، لیکن جو سب سے زیادہ افضل ہیں ان میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، باقی تمام پیغمبر اولو العزم پیغمبر تمام کے تمام آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ہم نے ہر نبی پر ایمان لانا ہے، جو بھی نبی اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا، اور وہ تمام کے تمام نے توحید کی دعوت دی، شرک اور بت پرستی سے منع کیا، اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کا قوم کو کہا، اور سارے کے سارے دین حق کے پیروکار تھے۔ اب یہاں پر بات ہو گئی عقائد کی درستگی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کی ابتدا میں ہی کہا کہ یہ چیزیں ان پر آپ کا ایمان لانا بہت ضروری ہے، لیکن ان کے علاوہ جو تم لوگوں کو مال دیا گیا ہے دنیاوی طور پہ زندگی گزارنے کے لیے، اگر وہ مال تمہارے پاس موجود ہے تو اس مال سے زیادہ محبت نہ کرو، بلکہ ان کو 6 طرح کے مقامات پر خرچ کرنے کا حکم دیا گیا۔ ایک، رشتہ داروں میں، ٹھیک ہے، قرابت دار انہی کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یتیموں، تیسرا مسکینوں، مسافروں، بھکاریوں پر، اور غلاموں کے آزاد کرنے پر، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی علیحدہ علیحدہ ڈیٹیل بھی ذرا ملاحظہ کر لیجئے کہ جو لفظ ہے
رشتہ دار، ٹھیک ہے، یہ آپ کے خون کے رشتہ دار ریلیٹیوز وغیرہ آ جاتے ہیں، ان کو اگر ہم صدقہ دیتے ہیں، ان کے ساتھ بھلائی اختیار کرتے ہیں تو ہمیں ڈبل ثواب ملتا ہے۔ ڈبل ثواب کیوں ملتا ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ ثواب اس طرح سے کہ وہ صدقہ دے رہا ہے، صدقے کا ثواب، اور دوسرا ثواب یہ کہ وہ صلہ رحمی کر رہا ہے، یعنی قرابت داری کا حق ادا کر رہا ہے۔ تو دو کام ایک ہی دفعہ میں ہو جائیں گے، تو لہٰذا سب سے پہلے ان کو دینے کا حکم دیا گیا۔ اور ایک اور چیز یاد رکھیے کہ اکثر اوقات ہماری رشتہ داروں سے بنتی نہیں ہوتی، آپس میں جھگڑے ہی رہتے ہیں، لیکن اس صورت میں اگر آپ کا نفس آپ کو کہہ رہا ہے کہ نہیں اس کو نہیں دینا، یہ تو نہ تو احسان مانتا ہے، نہ تو کبھی اس نے کوئی شکریہ ادا کیا جھوٹے منہ، یہ تو الٹا ہی ہمیں غلط سمجھتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو دیکھیں ہم نے اس کو اپنا احسان مند بنانے کے لیے دینا ہی نہیں ہے، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے، ہم نے تو کہنا ہی نہیں میں نے تم پہ احسان کیا، تمہیں یہ دیا، تمہیں وہ دیا۔ یہ احسان کم ہے کہ اللہ نے ہمیں امت محمدی بنایا، اور جن چیزوں کے، جن نعمتوں کے ہم قابل نہ تھے ہمیں عطا کی، اور پھر کہا میرے بندوں کو دو۔ تو اگر اللہ آپ کو اتنا دے رہا ہے کہ آپ اللہ کے بندوں پر خرچ کریں، تو اس میں اپنے آپ کو تکبر یا فخر یا غرور میں مبتلا نہ کریں، اور ہمیشہ صلہ اللہ سے مانگا کریں، نہ کہ لوگوں سے۔ تو اگر یہ چیز ذہن میں آ رہی ہے کہ میں اس کو دوں گا تو یہ کون سا شکر ادا کر لے گا میرا، یہ تو پھر بھی ایسے کرے گا وغیرہ وغیرہ، تو اس صورت میں بھی اگر آپ ان کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو دیکھیں آپ اپنے نفس کو بھی مار رہے ہیں، اور پھر اللہ کے حکم کی پیروی کر رہے ہیں، تو آپ کو ثواب ہوگا۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ تو رشتہ داروں میں سارے آ جاتے ہیں آپ کے ارد گرد، عزیز و اقارب میں، ٹھیک ہے، نانا، دادا، ماموں، خالہ وغیرہ، جو باپ کی طرف سے سارے آتے ہیں، ماں کی طرف سے سارے رشتے آتے ہیں۔ پھر بات آ جاتی ہے یتیموں، مسکینوں، مسافروں کو اور سائلوں کو۔ سائل کس کو کہتے ہیں؟ باقی ایکسپلینیشن الحمدللہ آپ کو پتہ ہوگی، یتیم، مسکین کی اور مسافر کی، جو ابن سبیل ہے یہاں پر لکھا ہوا۔ ابن سبیل کیوں کہا جاتا ہے؟ راستے والا، یعنی چونکہ اس کا وقتی طور پر کوئی گھر نہیں ہوتا، اور وہ مسافر، اور پہلے دور میں تو مسافر ہوتے بھی بہت ہی زیادہ دور دور کی مسافت طے کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے تھے، تو ایسے لوگوں پر بھی خرچ کر دینا آپ کے لیے باعث ثواب ہے۔ پھر بات آ جاتی ہے یہاں پر سائل۔ سائل سوال سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، اور سوال کا مطلب کیا ہے؟ مانگنا، ٹھیک ہے۔ تو جو کوئی سوال کرتا ہے، ضرورت مند ہے، آپ سے مانگے تو آپ اس کو دے دیجئے، ٹھیک ہے، اور مکمل تحقیق کے بعد دے دیجئے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو سوال نہیں بھی کرتا اس کو دینا بہت زیادہ افضل ہے، کہ جو سفید پوش ہے، بعض لوگ جو ہیں وہ کسی کا بھرم نہیں رکھتے، بیٹھے رہتے ہیں کہ جب تک وہ آ کے مانگے گا نہیں ہم بھی نہیں دیں گے۔ حقیقی طور پہ ان کے حالات کا پتہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کہاں سے اپنی بیٹی کی فیس دیں، کہاں سے اپنے بیٹے کی فیس دیں، کہاں سے گھر چلائیں گے، تو چلو ان کے مانگنے سے پہلے دے دیتے ہیں، لیکن نہیں، ہم لوگوں کی گردنوں پہ، وہ کہتے نہیں ہے کہ ہم لوگوں میں اتنی اکڑ ہے کہ ہم اگلے بندے کو جب تک وہ آ کے ناک نہیں رگڑتا تب تک نہ ہم معاف کرتے، نہ ہم کوئی اپنا ایک پیسہ نکالتے ہیں اس کو دینے کے لیے۔ تو یہ رویات جو ہیں یہ مومن کے نہیں ہیں، مسلمانوں کے نہیں ہیں، تو ان چیزوں کو اپنے اندر سے ختم کریں، اور بغیر مانگے بھی اگلے بندے کی ضرورت کو دیکھ کے دے دیا کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کچھ صفتیں اپنے بندوں میں بھی رکھی ہیں، اور کہا ہے کہ جو میں کرتا ہوں بے شک وہ اس کا جوڑ کوئی نہیں ہے، اس کے جیسا ہم ہو نہیں سکتے، نہ ہم کہتے ہیں ایسا کہ ہم اس کے جیسا ہو سکتے ہیں، لیکن جب وہ معاف کر دینے والا ہے تو وہ ہمیں بھی حکم دیتا ہے معاف کر دیا کرو۔ اسی طرح جب وہ دیتا ہے، اکثر اوقات بغیر مانگے ہمیں بہت سی نعمتیں ملی ہیں، ہم نے کبھی مڑ کے نہیں کہا اللہ اس کے قابل نہیں تھے یہ کیوں دیا، ہم خوشی سے لینے کو دوڑتے ہیں، ہمیں جتنا ملے ہم دونوں ہاتھوں سے سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب کسی کو دینے کی بات آ جائے تو ہم کہتے ہیں اس نے مانگا نہیں، اس نے مانگا تو سیدھے منہ سے نہیں مانگا، ایسے مانگتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کے ایکسکیوزز اپنے آپ کو ہی آپ دے سکتے ہیں، دھوکہ اپنے آپ کو ہی ہے، دین اسلام کو تو نہیں ہے۔ تو خدا را اپنی یہ عادات ختم کریں۔ میں بار بار اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کیونکہ اس آیت میں اخلاقی رویوں کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے، اور ہم اخلاقی طور پر اس قدر پست ہو چکے ہیں، اس قدر گر چکے ہیں کہ ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال بالکل بھی نہیں ہے۔ تو سائل کی سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی مانگ رہا ہے آپ سے تو آپ اس کو دیں، اور جو کوئی نہیں مانگ رہے سفید پوش ہیں آپ ان کو بھی دیں، کیونکہ آپ کا رب بھی آپ کو دے رہا ہے وہ نعمتیں جن کے قابل آپ نہیں تھے۔ بہت گناہ گار، میں بہت گناہ گار ہوں، ہم سب گناہ گار ہیں، لیکن ان کے باوجود اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے یہ صفت کو اپنائیں، اور آپ بھی لوگوں کو، بے لوث لوگوں سے محبت کرنا شروع کر دیں۔ اور ایک چیز یاد رکھیے گا کہ بچتا وہی ہے جو آپ راہ خدا میں دے دیں۔
جو اپنی ذات کے لیے رکھا، سیو رکھا، تو وہ بچے گا کہاں؟ میں یہ نہیں کہوں گی کہ بالکل ہی بے حال ہو جائیں اور سارا کچھ لٹا دیں. بے شک ایمان والوں نے ایسا کچھ بھی کیا. ابو بکر صدیق کی مثال ہے، پورے گھر کا سامان غزوہ تبوک پر لیا اور راہ خدا میں خرچ کر دیا. لیکن اپنی ضرورت کے حد تک اپنے پاس سیونگز رکھیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی مصیبت آ جاتی، کوئی بیماری، کوئی پریشانی، تو یہ کام آ جائے. ان کے علاوہ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. اللہ اکبر. کہ خرابی ہے اس شخص کے لیے، مفہوم بتا رہی ہوں، جو کہ مال کو جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس مال میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا. جو مال جوڑے بھی اور اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرے، اور جوڑے اتنا کہ بس ضرورت کی حد تک ہو، باقی ایکسٹرا نہیں لپیٹ لپیٹ کے رکھنا، تو ایسے مال میں اللہ کہتا ہے کہ میں اس کو بڑھاوا دے دیتا ہوں، مزید بڑھا دیتا ہوں. اور آگے اس آیت کے باقی کے حصے میں جب زکوٰۃ آئے گی تو اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اللہ کی راہ میں دی ہوئی رقم کو کس طرح بڑھا دیتا ہے. اور ضروری نہیں آپ پیسے دیں، آپ کے پاس علم ہے، آپ علم کے طالب علم کو دے سکتے ہیں. جتنا آپ کے پاس نالج ہے آپ بانٹ سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ جو بانٹ سکتے ہیں اللہ کی راہ میں وہ پیسے ہی ہوں، وہ دولت ہی ہوں. آپ کے پاس کچھ بھی ہے اور جس سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی کو دیں گے فائدہ ہو جائے گا، اس کو آپ کا وقت ہے، تو وہ ضرور دیا کریں تاکہ دوسروں کو فائدہ ہو. اور غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کریں. اللہ اکبر. غلاموں کو آزاد کرنا، اس سے ریلیٹڈ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان مرد کسی مسلمان مرد کو آزاد کرے گا، اللہ تعالی غلام کے ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم سے نجات دے دے گا. اللہ اکبر. حضرت سعید بن مرجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جب میں نے یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنی تو میں نے جا کر اس کا ذکر حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا، تو انہوں نے اپنے ایک ایسے غلام کو آزاد کر دیا جس کی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما 10,000 درہم یا 1,000 دینار قیمت دے رہے تھے. اللہ اکبر. تو اس طرح ہمیں ان لوگوں کی زندگیوں سے سیکھنا ہے، صحابہ کرام کی زندگیوں سے ہمیں اسلام کو سیکھنا ہے. آیت نمبر 177 کا باقی کا آدھا حصہ ہے، اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے، اور وہ لوگ جو عہد کر کے اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں اور مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں. اللہ نے اس آیت کے اس حصے میں کیا کہا؟ پہلے کہا عقائد درست کرو، پھر اپنی اخلاقیات درست کرو. اب عبادات کا دوبارہ سے ذکر آ رہا ہے، اور کیا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. زکوٰۃ کے لفظی معنی نشو و نما پانا یا پاک ہونا. تو جو مال سے زکوٰۃ دی جائے وہ پاک ہو جاتا ہے اور وہ نشو و نما پاتا ہے، گرو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پہلے سے زیادہ بڑھتا ہے. عام طور پہ ہم کوئی چیز دیں کسی کو، جس طرح کوئی چاول ہیں 20 کلو، اس میں سے 10 کلو نکال دیں، ٹھیک ہے، اور 10 کلو باقی بچیں گے، ہم کہیں گے. لیکن جب ہم اللہ کی راہ میں ان چاولوں کو دیں گے تو اللہ ہمارے مال میں برکت عطا کر دے گا. جب ہم اللہ کی راہ میں 2 دیں گے تو اللہ کی طرف سے 10 گنا زیادہ ہو کے آئے گا، 1 کے بدلے 10. اور اللہ یہ نہیں کہتا کہ میں اتنا ہی دوں گا. تم اگر فار ایگزامپل میں مثال دوں، 2 روپے دیے تو 10 ہی آئیں گے، 4 روپے دیے تو 20 ہی آئیں گے، 1 روپیہ دیا تو 10 آئیں گے. ایسا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں تمہاری نیت دیکھتا ہوں، جس قدر نیت خالص ہوگی اس قدر زیادہ ثواب عطا ہوگا. اور یہ اللہ کہتا ہے کہ یہ مجھ پہ ہے کہ میں اس کا ثواب کتنا بڑھا کے دیتا ہوں. تو اپنی نیت خالص رکھیں، اپنے مال کو پاک رکھیں، اس میں سے زکوٰۃ عطا کریں. اور وہ لوگ جو عہد کر کے اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں، اب یہ مومنین کی نشانی بیان کی گئی کہ وہ عہد پورا کرتے ہیں، جس طرح کا بھی جائز عہد کیا ہو وہ پورا کرتے ہیں، اور مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. صبر کے متعلق ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ صبر ایسی عبادت ہے، کہہ لیں کہ جس کا اجر صرف اللہ کے پاس ہے، اور وہ اس کا بہت زیادہ اجر عطا کرنے والا ہے. اور پھر اللہ اتنی ساری نشانیاں بیان کرنے کے بعد کہتا ہے یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں.
اللہ اکبر. یہ آیت کی تفسیر بہت تھی، تو تقریباً 20 منٹ میں نے یہ تفسیر بیان کرنے میں لگائے ہیں، اور ابھی بھی مختصر تفسیر ہے اس کی. قرآن مجید کی ہر آیت کو اگر ہم پڑھیں اور مکمل طور پر پڑھیں تو زندگی تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن اس آیت کی تفسیر بیان نہیں ہو سکتی، اس قدر وسیع و علیم ہے قرآن مجید کا علم. اگلی آیت، آیت نمبر 178. آیت ہے: اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کے خون کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا، آزاد کے بدلے آزاد، اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت. تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو اچھے طریقے سے مطالبہ ہو، اور وارث کو اچھے طریقے سے ادائیگی ہو، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے. تو اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اس آیت کے شان نزول مختلف اقوال ہیں. ایک قول کے مطابق کہ مدینہ منورہ میں 2 قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج، جس کا ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھ بھی لیا، جن میں سے ایک قبیلہ دوسرے قبیلے میں کے مقابلے میں تعداد میں اور مال اور عزت میں زیادہ بڑا تھا. ٹھیک ہے، اس کا مال بھی بہت تھا، اس کی تعداد بھی بہت تھی. تو اس نے قسم کھائی تھی کہ ہم اپنے غلام کے بدلے میں دوسرے قبیلے کے آزاد کو، اپنی اگر ہماری کوئی عورت کوئی مارتا ہے تو ہم اس کے بدلے میں دوسرے قبیلے کے مرد کو، یعنی اس کے قاتل کو نہیں، کسی اور کو، تاکہ ان کی قوت مزید کم ہو. ٹھیک ہے، اور اگر ایک انہوں نے ہمارا مارا ہے تو اس کے بدلے ہم 2 کو قتل کریں گے. اور اسلام سے پہلے جو ہیں وہ بہت لوگ ایسے ظلم کیا کرتے تھے کہ وہ قاتل کو نہیں مارتے تھے. دیکھا ہے نا کہ کوئی شخص ہے زیادہ مشہور تھا اور زیادہ اس کی پورے علاقے میں بڑی ویلیو تھی، تو اس شخص کے بدلے میں زیادہ لوگوں کو، دوسرے مخالف قبیلے کے زیادہ لوگوں کو قتل کر دیا جاتا. اور اگر کوئی غریب مارا جاتا تو بے شک اس کا خون بہا بھی نہ لیتے، اس کو معاف کر دیتے، یا اس کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہ ہوتی، یا مارتے بھی تو صرف اس کے قاتل کو. یعنی اس طرح کا ظلم کیا جا رہا تھا. تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور کیا کہا کہ ایمان والوں سے، مسلمانوں سے اللہ مخاطب ہو کے کیا کہہ رہے ہیں کہ مقتولوں کے خون کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت. تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے، اچھا پہلے آیت کے پہلے حصے میں دیکھ لیں کہ یہ آزاد کے بدلے آزاد اور یہ غلام کے بدلے، اس کا کیا مطلب ہے. دیکھیں یہاں پر مراد یہ ہے کہ قصاص کا حکم دیا گیا اور اس میں برابری کو ضروری قرار دیا گیا، یعنی قاتل سے ہی بدلہ لیا جائے، نہ کہ کسی اور سے. اگر آزاد نے قتل کیا ہے آزاد کو تو پھر اسی کے قاتل کو قتل کیا جائے اس کے بدلے میں. یعنی کہ اگر غلام کو غلام قتل کرے تو تم قاتل غلام ہی کو مارو، اس کے بدلے میں کسی آزاد کو نہ مار دو. اور اگر عورت کو عورت مار ڈالے تو تم قاتلہ عورت سے ہی بدلہ لو. یہ نہ ہو کہ قاتل غلام کو چھوڑ کر بے گناہ آزاد کو مار دو، یا ظالمہ جو عورت ہے اس سے کچھ نہ کہو، اور جو بے گناہ مرد ہے اس کو قتل کر دو. یعنی جس نے قتل کیا ہے اسی کو مارو، اسی سے بدلہ لو، یہ تم پر فرض قرار دے دیا گیا ہے. اور دوسری بات یہ، قصاص فرض کیوں کیا گیا؟ کسی بھی معاشرے کی بقا کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ جس نے ظالمانہ طور پر کسی مظلوم کی جان لے لی اس کو قتل کر دیا جائے، تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے عبرت بنے، نصیحت بنے. اس آیت سے ہمیں انسانی جان کی حرمت کے بارے میں پتہ لگتا ہے کہ انسانی جان کی حرمت کس قدر ہے، انسانی جان کی عزت کس قدر ہے، کہ اگر کوئی بے گناہ مارا گیا تو اس کے قاتل کو سزا دی جائے. اور ہاں، لیکن اس صورت میں ایک اور صورت نکل آتی، وہ یہ کہ اگر قاتل جو پکڑا گیا ہے، مقتول کے رشتہ دار، مقتول کے قرابت دار جو ہیں، مقتول کے وارث جو ہیں، وہ اس کو قتل کے بدلے میں قتل نہ مانگے، کہیں کہ تم اتنی رقم دے دو قصاص کے طور پر، یا ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، تو یہ بھی جائز ہے. لیکن اس کے لیے پریشرائز نہیں کرنا، مقتول کے گھر والوں کو روب میں لے کے آنا اور دھمکیاں دینا کہ ہم مزید تمہارے بندے قتل کروا دیں گے اگر تم نے اس کو معاف نہیں کیا. اور وہ بیچارے باقی کی جانیں بچانے کے لیے اگر مظلوم ہوتے ہیں وہ چل پڑتے ہیں اور قاتل کو معاف کر دیتے ہیں، تو یہ دنیا میں تو وہ معاف ہو جائے گا، آخرت میں جہاں کوئی سفارش کام نہیں آنی، جہاں پر ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا، پھر وہ قاتل جو دنیا میں اپنے پیسے کی وجہ سے بچ کے فرار ہو گیا وہ وہاں پر کیا جواب دے گا. ایک چیز یاد رکھیے گا، ہمارے ملک میں، اسلامی سوسائٹی میں اس چیز کی بہت زیادہ کمی ہے کہ قتل کے بدلے میں دوسرے شخص کو قتل نہیں کیا جاتا. کیوں؟
وہ زیادہ طاقتور ہے، وہ رشوت دے کے بری ہو جاتا ہے، وہ زیادہ طاقتور ہے، وہ اپنے اوپر کیس ہی نہیں آنے دیتا۔ ارے میں نے تو یہاں تک سن رکھا ہے کہ جو لوگ تھانے میں موجود ہوتے ہیں، جو کہ بڑی جیل تک نہیں جاتے، ان پہ چھوٹے موٹے کیسز ہوتے ہیں، اس نے فلانی دکان سے چوری کرنے کی کوشش کی، اس نے فلانی دکان پہ ڈکیتی کی، اب وہ اس کے پیچھے کوئی زیادہ پکی سفارش نہیں ہے اس کو نکالنے والی، اور دوسری طرف کسی کا قتل ہو جاتا ہے، قاتل نہیں ملتا، تو اس بیچارے پہ جس نے قتل نہیں بھی کیا ہوتا، الزام ڈال کے اس کو آگے جا کے پھانسی دلا دی جاتی ہے۔ میرے ملک پاکستان میں زنا عام کر دیا گیا، اور یہ کیوں ہوا عام؟ کیونکہ زنا کے مرتکب کو ابھی تک سزا نہیں ملی۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص بچ کے بھاگ نکلتا ہے اور اس کی جگہ کسی اور کو لا کے تو ایک دفعہ پھانسی لگا دی جاتی ہے، یا ابھی تک تو میں نے یہ بھی نہیں سنا کہ کسی کو یہ سزا ملی ہو۔ تو جب یہ اس طرح کے قانون ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا جن ممالک میں اس طرح کے قانون بنے ہیں کہ کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، جس نے کسی کے ساتھ کسی کا قتل کیا ہے، اس کو سزا ملی ہو، اور پھر دوسرے لوگوں کے لیے وہ عبرت بن جاتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، مقتولوں کے خون کا بدلہ لینا فرض ہے، لیکن ہمارے ارد گرد ہم قرآن سے اس قدر دور ہو چکے ہیں کہ ہمیں کچھ علم نہیں ہے۔ ہاں یہاں پر ہے نا کہ اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے، یعنی بھائی سے مراد کہ جو مقتول کا رشتہ دار ہے، اس کو کہا گیا کہ اگر وہ قاتل کو معاف کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں اتنی رقم اگر تم ہمیں دو تو ہم تمہیں جانے دیں گے، تو یہ مقتول کے وارثوں کو جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جان کا سودا کر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قصاص کو بھی تو حلال کیا نا، آپ دیت دے سکتے ہیں کہ ہم اتنے پیسے دے کے آپ کو معاف کر سکتے ہیں، تو یہ مقتول کے وارثوں کے لیے بالکل جائز ہے، اور وہ مکمل طور پر بھی معاف کر سکتے ہیں، ہاں اپنی مرضی سے کریں، کسی پریشر کے اندر آتے ہوئے نہ کریں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی ہے اور رحمت ہے، یعنی یہ کوئی سختی نہیں ہے، یہ کوئی ظلم نہیں ہے، یہ کوئی زیادتی نہیں ہے، یہ اسی لیے ہے تاکہ تم لوگوں کے معاشرے میں بہتری آ سکے، تاکہ کوئی کسی کا حق نہ کھائے، تاکہ کوئی کسی کی عصمت کو برباد نہ کر سکے، تاکہ کوئی کسی کی جان لینے سے پہلے کوئی کروڑ دفعہ سوچے اور ہر دفعہ سوچ کے کانپ جائے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ سزا سخت ہے، اللہ بھی ناراض ہوگا، دنیا میں بھی بہت بری پکڑ ہوگی، بہت ذلت و رسوائی ہوگی۔ یہ سارے احکامات پر عمل نہیں ہے جن کی وجہ سے ہمارا معاشرہ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ تو ہمیں ان ساری چیزوں کو سیکھنا ہے، اور ہم نے سمجھنا ہے کہ ہم نے کس طرح سے کس طریقے سے چلنا ہے اور اسلامی معاشرے کی بہتری کا سبب بننا ہے۔ اللہ کہتا ہے تو اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیا؟ یعنی کہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اگر ہم قاتل سے مقتول کی فیملی جو ہے وہ قاتل سے پیسے لے لے، رقم لے لے کہ ہم تمہیں چھوڑتے ہیں، ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، اور وہ رقم لینے کے بعد بھی اس قاتل کو مار دیں، تو یہ زیادتی ہے، کیونکہ اس نے اس سے پہلے رقم دے دی، تو اب اس کے لیے اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ سیم اسی طرح سے اگر وہ صرف قاتل کو مارنے کا قرآن میں حکم آیا کہ جس نے قتل کیا اس قاتل کو مار دو، لیکن وہ اس قاتل کے ساتھ اس کے خاندان کے لوگوں کو بھی مار دے کہ لو بھئی میرے ایک دہشت قائم ہو، کوئی ہمارے خاندان کی طرف دیکھے نا، ہم نے تو اگلے کی نسل اکھاڑ دی، کوئی ہمارے خاندان کی طرف ذرا سی میلی آنکھ سے دیکھے ہم تو وہ نسل ختم کر دیتے ہیں، تو یہ زیادتی ہے۔ جب اسلام نے حکم دیا کہ جس نے برا کیا اس کو مارو، عورت نے اگر قتل کیا اس عورت کو مارو، اس کے ساتھ والوں کو نہ مارو، تو ہمیں ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہے۔ اس کے باوجود جو زیادتی کا مرتکب ہو اور زیادتی کرے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر اس سے وہ بھی گناہ گار ہوگا، تو اس کو بھی دردناک عذاب ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اس سے وہ بھی زیادتی مراد ہے کہ اگر کسی نے قتل کر دیا اور اس کے باوجود وہ بھاگا پھرتا ہے، وہ اپنی طاقت کے زور پہ دنیا میں بچ بھی جاتا ہے، اور وہ مظلوم پہ زیادتی کیا کرتا ہے کہ نہ وہ اس سے صحیح جائز طور پہ معافی مانگتا ہے، نہ پیسے ادا کرتا ہے، یا کسی بھی صورت میں جو معاملہ طے ہوئے قاتل اور مقتول کے گھر والوں کی طرف سے وہ دونوں میں سے کوئی ایک ادا نہیں کرتا اور زیادتی کرتا ہے، قرآن مجید کے اصولوں کے خلاف جاتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے پھر میں اس سے بہت سخت ناراض ہوتا ہوں، اور پھر قیامت کے دن وہ عذاب کا مستحق ٹھہرے گا۔ اگر اس آیت سے ریلیونٹ آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بے شک قرآن مجید کی آیات کچھ ایسی ہیں جن کا معنی اور مفہوم بہت زیادہ اور بہت سے سوالات ذہن میں اٹھتے ہیں، اور سورۃ البقرہ کی ان آیات سے آگے کی آیات جتنی بھی ہیں ان سب کی سب
آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو شرعی احکامات نازل ہوئے ہیں ان کا ذکر ہے، تو جن کو ہم پڑھیں گے بھی سلولی، لیکن مطلب آیات کم پڑھیں گے، تفسیر ان کی زیادہ کی جائے گی. تو یہ ایک آیت تھی، اور اس میں سے کوئی سوال ہے آپ پوچھ لیں، اور اگر سمجھ آ گئی ہے تو الحمدللہ. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ آیت کی سمجھ آ گئی ہوگی. آیت نمبر 179: اور اے عقل مندو، خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے تاکہ تم بچو. اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہے کہ میں نے قصاص کا بدلہ رکھا، یعنی قصاص جو ہے وہ ایک طرح کا رکھا، کیوں؟ قتل کے لیے، کہ اگر قاتل نے قتل کیا تو اس کو مار دو، یا اگر وہ مقتول کے گھر والے کوئی رقم مانگے تو ان کو وہ رقم دو، یا اگر مقتول معاف کر دے مقتول کے گھر والے تو ہی اس صورت میں معافی ہے، ورنہ قاتل کو قتل کر دیا جائے جیسے اس نے قتل کیا تھا مقتول کو. تو اللہ فرماتا ہے کہ قصاص میں قوموں اور لوگوں کی حیات ہے. جس قوم میں جو ظالم کی پردہ پوشی کی جائے، حمایت کی جائے، وہ قوم برباد ہو جاتی. جہاں ظلم اور مجرم کو سزا دی جائے وہاں جرائم خود بخود کم ہو جاتے ہیں. ہم عام طور پہ اگر غور کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ جن ممالک میں جرائم پر سخت سزائیں نافذ ہیں وہاں جرائم کی تعداد، اور جہاں جو مجرموں کی تعداد ہے وہ بالکل جہاں پر سزائیں دی جاتی وہاں مجرم بھی نہیں ہے اور جرائم بھی اتنے نہیں ہوتے، اور جہاں سزائیں نہیں دی جاتی وہاں جرائم کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قصاص رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رکھا ہے کہ قتل کا بدلہ قتل ہے. تو اگر ان آیات سے ریلیونٹ کوئی سوال ہے آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے میں نے جو بھی بیان کیا اس میں جان بوجھ کر یا انجانے میں ہونے والی غلطی کوتاہی کو معاف فرمائے، ہم سب کو دین حق کی پیروکار بنائے، اور ہم سب کا جینا مرنا ایمان بالخیر کر دے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.